گھر والے مجھ سے کہتے کہ تمہاری بیوی کوئی کام نہیں کرتی۔ ہر روز جب کام سے تھکا ہارا شام کو واپس گھر آتا تو روز یہی سننے کو ملتا۔ گھر والوں کی باتیں سن سن کر مجھے بھی ایسے ہی لگنے لگا اور میں بھی اپنی بیوی کو تانے مارنے لگا۔ جب بھی کوئی بات ہوتی تو میں کہتا کہ تم کرتی ہی کیا ہو، بس لیٹی ہی رہتی ہو۔ برتن کپڑے گھر کی صفائی تو کام والی کر جاتی ہے۔ وہ یہ سب سن کر اداس ہو جاتی۔ پھر ایک دن میں نے ان سب باتوں سے پریشان ہو کر بیوی سے 4 ماہ کا بیٹا چھین کر اسے میکے چھوڑ آیا۔ آج اس کے جانے کے بعد میری پہلی رات کا آغاز تھا۔ میرے پہلو میں کوئی مجھے اپنی شرارتوں سے ہنسانے والا نہیں تھا۔ ہاں، میرا بیٹا ضرور تھا جسے میں نے ابھی فیڈر دے کر سلایا تھا۔ بچے کو دودھ پلانے سے لے کر سلانے تک میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ میں کچھ تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ میں اٹھا اور کچن میں گیا، فیڈر کو صابن سے دھویا، چولہے پر پانی رکھا، فیڈر کو بالا، پھر دودھ بنانے کے لیے پانی نیم گرم کیا اور اس میں پاؤڈر ڈالا، تب جا کر فیڈر تیار ہوا۔ دودھ پلانے کے بعد نہ جانے کتنا ٹائم بچے کو کندھے سے لگا کر تھپکتا رہا تاکہ دودھ ہضم ہو جائے۔ پھر اس کا پیمپر تبدیل کرنے لگا تو اس نے پیشاب کیا ہوا تھا۔ اسے باتھ روم لے جا کر صاف کیا اور واپس آیا تو اس نے دودھ کی الٹی کر دی۔ میں نے جلدی سے اس کو صاف کیا اور دوبارہ پیمپر کیا۔ اسے بازوؤں میں جھلا کر سلانے لگا۔ جب بچہ سو گیا تو اپنے لیے دودھ ابال کر اسے ٹھنڈا کیا اور فریج میں رکھ دیا۔ وہ ہوتی تو ملک شیک بنا کر میرے ہاتھوں میں تھما دیتی۔ ابھی روٹی بھی پکا کر کھاؤں گا، لیکن آٹا وہ بھی تو گوندنا پڑے گا۔ میں نے سوچا کہ پہلے میں ذرا بیڈ سے بکھرا ہوا سامان اٹھا لوں۔ پیمپر، دوائیں، کھلونے، فیڈر، شیٹس، ان سب کو اپنی مخصوص جگہ پر رکھا۔ پھر خیال آیا کہ روٹی نہیں بنا سکتا، صبح آفس جانے کے لیے کپڑے بھی تو استری کرنے ہیں، تو کپڑے استری کرنے لگا۔ ابھی شرٹ استری کی تھی کہ بیٹا رونے لگا، پھر بھاگ کر اس کو سلانے لگا۔ بھوک سے میرا برا حال تھا۔ جب بچہ سو گیا تو میں نے ایک ریسٹورنٹ سے کھانا منگوایا اور بڑے بڑے نوالوں سے جلدی جلدی کھانا کھایا کہ بچہ نہ جانے کب جاگ جائے اور کھانا کھانے کا وقت نہ ملے۔ گھڑی رات کے 11 بجا رہی تھی۔ میں بستر پر گر گیا، بہت تھکن ہو رہی تھی۔ بیگم مجھے الماری سے چادر نکال دو، میں اپنے آپ ہی بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ پھر خیال آیا کہ وہ تو یہاں نہیں ہے۔ خود اٹھا، چادر نکالی تو بجلی چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ گرمی کی وجہ سے بچہ جاگ جاتا، میں جھٹ سے دستی پنکھے سے اسے ہوا کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ نیند کی وجہ سے خود بھی جھولنے لگا۔ 12 بجے لائٹ آئی تو میں سو گیا۔ 2 بجے بچہ بھوک کی وجہ سے پھر جاگ گیا۔ میں مشکل سے اٹھا اور ڈبے کا دودھ بنا کر اسے پلایا۔ کچھ دیر بعد وہ سو گیا۔ پھر کچھ پتہ نہیں کب میں بھی سو گیا۔ البتہ جب صبح میری آنکھ کھلی تو بچہ رو رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا، اسے دودھ پلایا، پیمپر تبدیل کیا اور پھر خود ناشتہ کیا۔ تب تک 9:30 بج رہے تھے۔ آفس جانے کا ٹائم نکل چکا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ میری بیوی دن رات کتنا کام کرتی تھی، مجھے، بچے اور گھر والوں کو ہر چیز وقت پر دیتی تھی۔ میں ان تانوں بھرے سوالات کو سوچنے لگا جو میں اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ کرتی ہی کیا ہو تم، ہر وقت تو لیٹی رہتی ہو۔ میں نے گاڑی نکالی اور بچے کو لے کر ان راستوں پر دوڑنے لگا جو مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی سے جوڑنے والا تھا۔